بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بارگاہ۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی حالت زار پر گریہ کروں۔ ایک بے جا مذاق کی وجہ سے اپنی 2 سالہ عبادات کسی اور کو دینا پڑیں۔ میرے بہترین اعمال ختم ہو گئے تھے۔ بلا شبہ اللہ کا حساب باریک بین ہے۔ کتنے ہی ناشائستہ اور نامناسب کام جنہیں میں نے ایک مشغلہ اور تفریح سمجھ کر انجام دیا، اب مجھے ان پر افسوس ہو رہا تھا۔ جوان نے ایک بار پھر مجھے مخاطب کیا۔ ایک شخص پچھلے 4 سال سے تمہارا منتظر ہے، اس کے نامہ اعمال میں کافی زیادہ نیکیاں ہیں اور اسے برزخی جنت میں جانا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے اس کا جانا مؤخر ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اتنے میں ایک بزرگ جو مسجد کے امین افراد میں شامل تھے آگے بڑھے اور اس جوان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی عزت کے ساتھ مخاطب کیا، کہاں تھے تم؟ میں چند سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کچھ بات چیت کے بعد کہا، جس زمانے میں آپ مسجد اور بسیج کی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، میں نے ایک دفعہ بھرے مجمع میں آپ پر تہمت لگائی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے وہ منظر بھی دکھایا گیا جب میں مسجد و بسیج کی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ یہ بزرگ اور چند دوسرے افراد مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر مجھ پر تہمت لگا رہے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے میری نیک نیتی پر بھی سوال اٹھایا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھ پر تہمت اس وقت لگائی گئی جب میں بسیج میں بالکل نیا شامل ہوا تھا اور نوجوان تھا، گو کہ یہ بزرگ نیک آدمی تھے، لیکن میرا نامہ اعمال خالی ہو چکا تھا۔ سو میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور جوان سے کہا، اگرچہ یہ شخص ایک اچھا انسان ہے لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، ان سے جو لے سکتے ہو وہ لے لو۔ اب مجھے سورہ عبس کی 37ویں آیت کے معنی سمجھ میں آئے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، اس دن ہر آدمی ایک خاص فکر میں ہوگا جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ جوان نے میری طرف رخ کیا اور کہا، اس بندہ خدا نے آپ کے شہر میں ایک امام بارگاہ عوام الناس کے لیے وقف کر رکھی ہے جس کا ثواب آتا رہتا ہے۔ یہ امام بارگاہ اس نے خالص رضا الہی کے لیے بنائی تھی۔ اگر تم چاہو تو اس کا مکمل ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دوں اور تم انہیں معاف کر دو۔ میں نے خود سے کہا کہ ایک تہمت کے بدلے میں امام بارگاہ کی تعمیر کا ثواب مل جانا تو بہت ہی اچھا ہے۔ وہ بزرگ بہت ہی افسردہ دکھائی دے رہے تھے، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، لہٰذا ایک عظیم وقف کا ثواب ایک تہمت کی وجہ سے میرے حوالے کر کے وہ برزخی جنت کی جانب روانہ ہو گئے۔ میری تمام تر توجہ اسی نکتے پر مرکوز تھی کہ کوئی شخص ایک نوجوان پر تہمت لگانے کی وجہ سے اتنی بڑی خیرات گنوا سکتا ہے، اور ہم دن رات دوسرے لوگوں کی غیبت کرنے اور تخمینے لگانے میں مصروف رہتے ہیں تو ہماری عاقبت کیا ہوگی؟ ہم تو بڑی آسانی سے اپنے منتظمین، احباب اور قریبی لوگوں کے بارے میں جو چاہیں کہہ دیتے ہیں۔ اسی وقت جوان نے مومن کی عزت کے حوالے سے سورہ نور کی 19ویں آیت کی تلاوت کی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، صرف تم نہیں جانتے ہو۔ امام صادق علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کے بارے میں کچھ دیکھ لے یا سن لے اور پھر اوروں کو بیان کرے، اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے اور اسی آیت کی مثالوں میں سے ایک ہے۔